قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ تفکر کہتے ہیں کسی چیز کے، کسی معاملے کی ہر پہلو پر نظر ڈالنا، ہر پہلو پر نظر رکھنا، اس کو کہتے ہیں تفکر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ السبا میں قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ اس پہ آپ غور کریں، ما بصاحبکم من جنہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں بس آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ایک ہی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اکیلے تنہا یا جماعت کچھ لوگ مل کر کے بیٹھیں اور میری زندگی پر غور و فکر کریں، میرے ہر پہلو کو دیکھیں، آپ میری چال چلن، میرے معاملات، میری راست گوئی، میری نجی زندگی، میرے سفر حضر، بڑوں چھوٹوں سے میرے معاملات، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہر پہلو پہ غور کیجیے اور پھر نتیجہ کیا ہوگا بتائیے، ما بصاحبکم من جنہ۔ پھر بتائیے کہ تمہارے جو ساتھی ہیں کیا انہیں جنون ہے، دیوانگی ہیں؟ کیا کبھی میری باتوں میں آپ نے بے ہودگی دیکھی؟ میرے رہن سہن میں، میرے چلنے پھرنے میں، میرے معاملات میں؟ ما بصاحبکم من جنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اواخر میں بھی کہا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے آخر میں کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ سورۃ النجم کے آغاز میں کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ میں اتنی ساری آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں ایک نقطہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے جب خطاب کیا تو کہا کہ صاحبکم صاحبکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سبھی لوگوں کے لیے ایک صاحب کے طور پر پیش کیا۔ عربی زبان میں صاحبن ایک ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان زندگی لگاتا ہے، جس کی صحبت میں رہتا ہے، جس کی مزاج سے واقف ہو جاتا ہے، جس سے متعلق و پیٹھ پیچھے کہتا ہے کہ وہ ایسے اور ایسے اور ایسے ہیں۔ کہا کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں، کوئی اجنبی نہیں۔ جس طرح ایک شخص کسی گاؤں میں آ کے زندگی گزارتا ہے، کسی شہر میں آ کے زندگی گزارتا ہے، بھلے ایک زمانے کے بعد وہ وہاں کا ہو جائے، لیکن آغاز میں وہ تو ان لوگوں کے لیے اجنبی ہے۔ محمد تو ایسے نہیں ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبکم کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کا بچپنا تمہارا بچپنا تو ایک ہے، ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، ایک گلی میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، پھر بھی تمہارے لیے اجنبی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کہا کہ صاحبکم جو اللہ نے کہا نا ما بصاحبکم من جنہ، صاحبکم کہہ کر کے دو فائدے یہاں پر ہوتے ہیں، دو فائدے ملتے ہیں۔ تاکہ ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کی شناخت بیان کی جا رہی ہے، ان کی بدبختی بیان کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو بچپن سے جانتے ہیں، پھر بھی آپ ان سے متعلق ایسے اور ایسے غلط اوصاف سے متصف کر رہے ہیں، غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں ان کے تعلق سے۔ یعنی ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کہے کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں، ان سے بدظن ہو سکتا ہے، یا کچھ جانتا ہوگا کچھ نہیں جانتا ہوگا، یہ تو 40 سال تمہارے درمیان لگائے ہیں، پھر بھی تم ان سے متعلق جان بوجھ کر ایسی باتیں کہتے ہو ان کے بارے میں، کتنی بری بات ہے یہ گویا کہ ایک لطیف انداز میں ان پر یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ ایک دوسری بات ما بصاحبکم، صاحبکم کہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیگر لوگ محمد پر اعتراض کریں یا نبوت پر ان کی ایمان نہ لائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے ان کے لیے ایک سبب ہو، ان کے لیے ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو۔ تمہارے لیے کیا عذر ہے؟ ان کی تصدیق کرنے میں آپ کو پہل کرنی چاہیے، آپ اول رہے ہیں ان کی تصدیق میں، اس لیے کہ آپ ان کو بچپن سے جانتے ہیں۔ ما بصاحبکم، صاحبکم کہہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ ان کے جذبات کو تحریک دی ہے رب العالمین نے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔